السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں پچھلی ویڈیوز کی طرح اس دفعہ کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ جیسا کہ میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا بقیہ حصہ بھی آپ دوستوں کے سامنے لے کے آؤں گا اور بیان کروں گا، تو امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، اور امید کرتا ہوں میری چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹس دیں گے، جس سے آپ کے بھائی عاطف کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں میں یہ شیئر بھی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علم حاصل کرنے کی خواہش اور خضر علیہ السلام کی شرائط۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے اور آپ مجھے علم سکھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے علم سکھائیں۔ تو حضرت خضر نے کہا، اے موسیٰ، جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ جس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا اور صبر سے کام لوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ سے ہرگز صبر نہیں ہوگا اور آپ برداشت نہ کر پائیں گے۔ مگر موسیٰ کا اصرار جاری رہا، اور حضرت خضر نے کہا، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 70 میں ہے، خضر نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو آپ مجھ سے کسی بات کے بارے میں کوئی سوال ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ اس بات کا وعدہ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کر لیا، اور یہ بات ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو حصول علم کے قائل نہیں۔ اگرچہ حضرت موسیٰ نبی اور رسول تھے اور صاحب شریعت رسول تھے، پھر بھی آپ نے حصول علم کے لیے طویل سفر کرنا پسند فرمایا کہ علم باطلی کی تعلیم حاصل ہو سکے۔ یہی طرز عمل پیارے دوستو ہمیں اپنے اولیاء کرام میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ حصول علم میں صرف کر دیا۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ علم حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ ہمارے دلوں کو زنگ نہ لگے، اور اگر ہم علم حاصل نہ کر سکے تو ہمارا بھی شمار جاہلوں میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت علم حاصل کرنے میں صرف کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت خضر نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی شرائط رکھیں، جو بھی کروں گا آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، اور حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منوعاً منظور کر لیا اور ہاں ایسا ہی کروں گا کہا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب حضرت خضر کی ساتھ چل پڑے۔ سب سے پہلا کام اس سفر میں جو کیا وہ حضرت خضر نے وہ یہ کیا، جس کشتی میں انہوں نے سفر کیا، منزل پر پہنچ کر پیارے دوستو حضرت خضر نے اس کشتی کے تختے کو اکھاڑ دیا، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 71 سے 73 تک میں لکھا ہے۔ تب چلے دونوں یہاں تک کہ جب کشتی پر سوار ہوئے اور جب منزل پر پہنچ کر اترنے لگے تو اس بندہ یعنی کہ خضر نے اس میں شگاف ڈال دیا، اور موسیٰ نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس لیے شگاف ڈالا کہ اس میں کوئی سواری نہ کرے، بے شک یہ کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا، یہ موسیٰ نے کہا۔ خضر نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ ٹھہر پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا، مجھ سے بے شک بھول ہو گئی، اور اس پر مجھے گرفت نہ کریں اور مجھ پر میرے کام حصول علم میں مشکل نہ ڈالیں۔ پیارے دوستو، بخاری اور مسلم میں روایت ہے جس کے راوی حضرت عباس ہیں، جب آپ دونوں نے دریا کے کنارے چل رہے تھے تو آپ دونوں دریا کے کنارے چل رہے تھے تو آپ کے پاس سے چھوٹی کشتیاں گزرتی تھیں،
اور ایک کشتی والے نے آپ دونوں کی بزرگی کی وجہ سے درخواست کی کہ براہ کرم آپ ہماری کشتی میں سوار ہو جائیں، مگر جب آپ دونوں منزل پر پہنچے تو حضرت خضر نے اس میں شگاف ڈال دیا یا کہ آپ نے اس کا تختہ ہی اکھاڑ دیا۔ یہ بات یقیناً عجیب و غریب تھی کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ بہت اعلیٰ سلوک کیا تھا انہی کی کشتی کو بکار کر دیا جائے۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ نے بے اختیار ہو کر یہ بات فرما دی کہ آپ نے کیا کیا۔ تو پیارے دوستو، اصل یہی تربیت ہوتی ہے کہ سکھانے والا بات بات پر تعجب کا اظہار نہ کرے اور سیکھنے والا اطمینان سے سیکھے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہمارے لیے سیکھ ہے کہ جب بھی کوئی چیز سیکھتے ہیں تو بڑے ہی اطمینان سے اور تحمل سے سیکھیں۔ دراصل اس واقعے میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب ہم کسی سے کچھ سیکھنا چاہیں تو ہمیں بھرپور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو آخر کار یہ بھی کہنا پڑا کہ مجھ پر بھول کی وجہ سے گرفت نہ کریں، اور اسی لیے تھا کہ آپ بطور سیکھنے والے تھے اور اگرچہ آپ نبی اور رسول تھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا سفر جاری رہا اور چلتے چلتے آپ دونوں دریاؤں کے کنارے چل رہے تھے کہ ایک میدان میں چند لڑکے کھیل کود رہے تھے۔ حضرت خضر نے آگے بڑھ کر ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور بے ساختہ فرمانے لگے، ناحق آپ نے ایک بچہ جان سے مار ڈالا۔ پیارے دوستو، یہ بات آپ نے کر ڈالی، اور یہ کیا کر دیا؟ جیسا کہ سورہ کہف میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: پھر دونوں وہاں سے چل پڑے حتیٰ کہ انہیں ایک لڑکا ملا جو اس بندہ یعنی کہ خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ آپ نے ایک معصوم جان کی کو بلا وجہ ہی قتل کر دیا، بغیر کسی جان کے بدلے لیے۔ بے شک یہ آپ نے بہت بری بات کی۔ خضر نے کہا، میں نہ آپ سے کہتا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہ کر پاؤ گے۔ موسیٰ نے فرمایا، اچھا، اب غلطی ہو گئی، اس کے بعد آپ سے کوئی سوال نہ کروں گا، اور اگر کروں تو پھر میرے ساتھ نہ ہوئیے۔ میری طرف سے آپ کا پوری طرح وعدہ۔ یعنی جب موسیٰ ان دونوں کشتیوں سے اتر کر دریا کے کنارے چل پڑے تو ان کا گزر ایک بستی میں ہوا جہاں ایک میدان میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، اور ان میں سے ایک لڑکا جوان جن میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھا، پیارے دوستو، حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور زور زور آواز میں فرمایا کہ یہ آپ نے بہت برا کام کیا، ایک بچے کو بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا جو صاف ستھرا گناہوں سے پاک تھا اور اس پر کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، یا آپ نے ایسا کام کیا جو کہ عقل سے ماورا ہے، یعنی اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لہجے میں بولے، اس لیے حضرت خضر نے اپنا پورا معاہدہ ختم کرنا چاہا تو حضرت موسیٰ نے آئندہ سے سوال نہ کرنے کا پھر وعدہ کر لیا۔ پیارے دوستو، پھر تیسری بار حضرت خضر اور حضرت موسیٰ چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر وہاں سے آگے بڑھے اور ایک بستی میں جہاں پہنچے جہاں کے لوگ بڑے ہی خوشحال تھے مگر مہمان نواز بالکل بھی نہ تھے، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: پھر دونوں وہاں سے چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ بستی والوں کے پاس آئے ان لوگوں سے کھانا وغیرہ مانگا مگر انہوں نے دعوت دینا منظور نہ کیا۔
حتیٰ کہ جب بستی والوں کے آپ پاس آئے تو ان لوگوں سے کھانا وغیرہ مانگا تو انہوں نے دعوت دینا منظور نہ کیا۔ چلتے چلتے وہ دونوں اس بستی میں ایک دیوار کے پاس پہنچے جو خستہ تھی۔ اس بندہ یعنی خضر نے اس کو مرمت کر کے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو اس پر کچھ اجرت بھی لے سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس پر خضر نے کہا اب میری آپ کی جدائی ہے، آپ کی کوئی باتوں کی وجہ بھی نہیں ہے جن پر آپ صبر نہ رکھ سکیں۔ یعنی جب آپ دونوں اس بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت خوش اور خوشحال تھے، مگر وہ لوگ ہرگز مہمان نواز نہ تھے، اور ادھر آپ دونوں کا حال بھوک سے بے حال تھا۔ آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں، مگر کسی نے آپ دونوں سے سیدھے منہ بات ہی نہ کی، اگرچہ وہ لوگ بڑے ہی خوشحال تھے۔ آپ دونوں بھوکے پیاسے چلتے چلتے خستہ دیوار کے ساتھ پہنچے تو حضرت خضر نے دیکھا کہ یہ دیوار کسی وقت بھی گر سکتی ہے، چنانچہ آپ نے اس دیوار پر وہ سیدھا کیا اور اس کو ٹھیک کر کر دوبارہ مضبوط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر جلال آ گیا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافر ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہم مسافر ہیں، مگر بستی والوں نے ہمارے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک نہ کیا۔ پیارے دوستو، ہم کہیں بھی آرام ہی نہیں کر سکے، آپ نے اس کے باوجود اس دیوار کو سیدھا کیا، اور ہو سکے تو کسی سے کوئی اجرت بھی نہ لی، ہمارے کھانے وغیرہ کا بندوبست ہی ہو جاتا، تو آپ نے ایسے لوگوں پر احسان کیوں کیا؟ آپ سے تو کسی دیوار کی مرمت کی درخواست کسی نے نہیں کی تھی۔ یہی وہ مقام تھا جب حضرت خضر نے فرمایا کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، چنانچہ آپ کو ان واقعات کی وجوہات سے بھی ضرور آگاہ کروں گا۔ تو پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے مابین جدائی اور حضرت خضر کی طرف سے دی جانے والی وضاحت کے بارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 78 سے 82 میں کچھ یوں لکھا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بس اب مجھ میں اور آپ میں جدائی کا وقت آن پہنچا۔ ہاں، جن باتوں پر آپ سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت آپ کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ وہ کچھ یوں کہ چند محتاجوں کی یہ کشتی تھی جو کہ سمندر میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ وہ جس طرف بڑھ رہی تھی وہاں کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس سے کسی کی کشتی بھی اچھی پسند نہ آتی تھی اگر وہ کشتی خوبصورت ہو، لہٰذا میں نے اس کشتی کو اس بادشاہ سے بچانے کی خاطر اس کا تختہ اکھاڑ دیا۔ پیارے دوستو، اور اس لڑکے کا معاملہ، اس کے ماں اور باپ مومن ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ ڈر کہیں یہ ماں اور باپ کو کفر کی طرف نہ لے جائے، لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، تیسری دلیل وہ دیوار جو درست کی، دراصل وہ دیوار بستی کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا۔ ان لڑکوں کے حال پر یہ اللہ کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ یاد رکھو کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور امید کرتا ہوں میرے دوست میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اچھے کامنٹس بھی دیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو مکمل طور پر بھی دیکھیں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو
تو اپنے بھائی عاطف کو معاف کیجیے گا اور درگزر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔